ہمیں اور یہ معاف کر دیا گیا، یہ بڑا لقب القاب ہے۔ اس دربار کی معافی کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کو پتہ ہے کتنا اونچا مقام ہے، بعض چیزیں ایسی ان کو حاصل ہیں جو دنیا میں کسی کو بھی، جتنی صفائی پاکیزگی ان کی اللہ نے قرآن میں بیان کیا کسی کی بیان نہیں۔ 11 آیات باقاعدہ ان کے تقدس پر، نزاہت پر، پاکیزگی پر، شرافت پر قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو خیال آتا تھا کہ اس واقعے میں تہمت کا واقعہ جو ہوا تھا، حضور کو خواب آ جائے گا یا حضور کو وحی آ جائے گی کہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ میرے بارے میں قرآن بھی نازل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرا نکاح اللہ پاک نے منتخب کیا۔ حدیث میں آتا ہے جبریل ایک کپڑا لے کے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اس پر حضرت عائشہ کی تصویر تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ عمر کل 6 سال تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کھیلنے کا زمانہ تھا، وہ کھیلا بھی کرتی تھی جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے، بچپن تھا۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ تم کھلونوں سے کھیل رہی ہے، ان میں ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، گھوڑے کے پر ہیں، حالانکہ گھوڑے کے تو پر ہوتے نہیں۔ تو ساتھ کی سلمان لگی، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے پر بھی تھے۔ اتنا بچپنا تھا یہ اللہ نے ان کو شرافت بخشی۔ سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امہات المومنین سیدہ عائشہ کو حاصل ہوئی۔ اللہ کے حبیب ان سے محبت فرماتے تھے، خود بھی حضور سے بے پناہ محبت تھی۔ کبھی کبھی ناراض بھی رہتی تھی، جیسے ہماری مائیں کبھی کبھی ہمارے والد سے ناراض ہو جاتی، کبھی کبھی ناراض بھی ہوئی، ظاہر نہیں کرتی تھی کہ میں ناراض ہوں۔ حضور فرمانے لگے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی ناراضگی اظہار نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا آپ گفتگو میں تو یہ کہا کرتی ہے رب محمد کی قسم، بار بار میرا نام لیتی ہے رب کے ساتھ، لیکن جن دنوں میں تو ناراض ہوتی ہے ان دنوں تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، میرا نام چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ آج کل ناراض ہے۔ تو بڑا عجیب جواب دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت یا رسول اللہ لا اترکو الا اسمک، اللہ کے حبیب جو آپ کہتے ناراض ہوتی ہیں اس حالت میں بھی میں صرف بولنے میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں کہ رب محمد کی بجائے رب ابراہیم کہہ دیا، صرف نام چھوڑتی ہوں، دل میرا آپ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر محبت ہو، بظاہر ناراضگی ہو۔ ایک واقعہ یاد ہے، کہو تو کیا کہوں۔ ایک بزرگ ہو رہے ہیں بھیک شاہ صاحب، پنجابی جی کہتے ہیں پیکھے شاہ، نام ہے بھیک شاہ صاحب۔ حضرت شاہ الوالی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے، گھر کے کام کرنا جیسے کام کرتے ہیں خادم، سارے کام ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ حضرت سے ناراض ہو، یعنی برید پیر صاحب سے ناراض ہو گئے، بھیک شاہ ناراض ہو گئے۔
ناراض ہو کے حضرت کی بستی چھوڑ کر گھر چھوڑ کر اپنے گھر چل گئے. کئی میل کے فاصلے پر بستی تھی, وہاں چلے گئے. جب وہاں پہنچے کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی. اندازہ ہوا کہ بادل سارے پھیلے ہوئے ہیں, یہ بارش وہاں بھی ہو رہی, شیخ کے مکان پر, شیخ کے گھر پر, اور مکان کچا تھا. تو خیال ہوا کہ پانی ہو سکتا ہے ٹپک رہا ہوگا, کچا مکان ہے, حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے, حضرت کے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر چلے وہاں سے پیدل, کئی بھی پیدل چلے, بارش میں چلے. گھر جا کر پھر یہ بھی خیال آیا کہ میں تو ناراض ہوں, تو ناراضگی کا بھرم بھی رکھنا تھا, اس لیے حضرت سے نہیں میرے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. مکان کے پیچھے سے کوٹھے پہ چڑھ گئے, اور جہاں جہاں دیکھا کہ پانی ٹپک رہا ہوگا وہاں مٹی کو ٹھیک کیا, سرکنڈے ٹھیک کیے. تو حضرت امی جان جو گھر میں تھیں وہ کہنے لگے حضرت یہ تو اوپر سے آدمی ہے, چھت ٹھیک کر رہا ہے, بارش برس رہی ہے, پانی ٹپکنا بند ہو گیا ہے, کسی نے اوپر چھت ٹھیک کی ہے, اور میں یہ بھیکشا ہی ہوگا. اعتماد اتنا تھا, اتنا اعتماد تھا. لیکن ناراضگی کا بھرم بھی تھا کہ ملے نہیں, دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, پوچھ کے نہیں گئے. شیخ کی تکلیف کا احساس ہو گیا. اتنے میل سفر کر کے بارش میں وہ ٹھیک کیا. شیخ بہت خوش ہو گئے. اولیاء اللہ کا دل تو آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ, بہت خوش ہو گئے. آواز دی بھیک, چھت پر تھی حضرت نے سر میں کھڑے ہوئے آواز دی بھیک. جب حضرت کی زبان سے لفظ سنا بہت خوش ہو گئے. بھیک شاہ صاحب کوٹھے سے چھلانگ لگا دے, پہنے گر گئے. اللہ حضرت نے اٹھا کے سینے سے لگایا. بہت فیض ہوا, بہت بڑے اللہ پارے ہوئے بھیک شاہ صاحب. ان کا ایک شعر بھی شاہ صاحب یاد ہے, اگرچہ ترنم بھی کوئی نہیں ہے, آواز بھی کوئی نہیں ہے, بھی پنجابی کا شعر. اچھا, بھیکا سبزی گٹھڑی لال, خالص سمجھ نہیں ہونا, ٹھہر کے آ جانا. بھیکا سبزی گٹھڑی لال, جو نہ جانے کھولن اور ہے کنگال. یہ جسم گٹھڑی ہے, اس کے اندر لال ہے اللہ کی محبت عشق کے, اور ہر شخص کو دی ہے اللہ پاک نے. کوئی مومن خالی نہیں, دل کے اندر محبت عشق الہی کی جذبات ہر شخص میں ہے. بس کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر کے اس گٹھڑی کو کھول لیتے ہیں, لال ظاہر ہو جاتا ہے, مشہور ہو گئی اللہ کے عاشق ہے, رسول پاک کے عاشق. اور جو کھولنا نہیں جانتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, محبت کا اسباب اختیار نہیں کرتے, رسول پاک کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے, وہ کنگال و غریب رہیں گے, لال چھپا رہیں گے. وہ سمجھیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں, حالانکہ ہر کے شخص کے دل میں عشق الہی کے گوہر موجود ہے. اس گٹھڑی کے کھولنے کا طریقہ ذکر الہی ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو صاف پاک کرتا ہے. اور درود شریف ہے, درود شریف اور ذکر الہی دو چیزیں ایسی ہیں جو اس گٹھڑی کو کھول دیتی ہیں. سارے لال جواہر ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ, درود شریف سے مجھے 2-4 شعر یاد آ گئے. نہ شاعر ہوں, نہ شاعری کا ذوق ہے, کبھی جوش آئے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. دوسروں کے شعروں پر میں شعر لکھتا رہتا ہوں بس کچھ نہ کچھ, لیکن شاعرانہ اصول, ضوابط, قواعد کوئی پتہ نہیں. وہ تو واقعی بہت شہنشاہ تھے, شاعری کے, خطاطی کے بھی شہنشاہ تھے, شاعری کی بھی شہنشاہ تھے, اور ولایت کی بھی شہنشاہ تھے. دو شخص ان کے پاس آئے, بات عرض کر دوں. شاہ صاحب کے پاس اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے. حضرت نے گلاس میں پانی پیا, کچھ پانی بچا, اور ساتھیوں سے کہا بھی اس کو پانی تازہ پانی لاؤ, اس کو گرا دو. ایک وہاں مہمان آئے تھے محمد حسین شاہ, کیا نام تھا؟ انہوں نے نئی کتاب کو لی تھی, کہا حضرت اس پر کچھ لکھ دو, میرا نام لکھ دو, مالک کا نام لکھ دو. شاہ صاحب چونکہ بہت
اچھے کاتب تھے، بین اقوامی کاتب تھے۔ اللہ نے حرمین شریف مین میں ان کو تحریرات کا فخر بخشا ہے، دیواروں پر جگہ جگہ پر حضرت صاحب کی تحریرات ہے ماشاءاللہ۔ چھت کے اوپر بھی لکھوانا چاہتے تھے، اللہ وہاں کی تعمیر نے بڑا مجبور کیا کہ چھت کے اوپر چڑھ کے بھی لکھ دیں، میں چھت پر نہیں چڑھ سکتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں آزار اسرار کے باوجود چھت پر نہیں چڑھے، پر نیچے لکھ دے اور لکھنا تھا مجھے۔ بہت بڑے خطاط تھے۔ تو ان کو کہا اس مہمان نے کہ میرا نام ہے محمد حسین شاہ، میرا نام لکھ دو اس کتاب پر۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت وہ پانی جو پیا ہوا تھا، بچا ہوا تھا، اس پانی کو تو گروا دیا، تازہ پانی منگوایا، دوات میں ڈالا، اور دوات سمجھتے ہو نا، دوات میں ڈالا، قلم لگایا، لکھنا شروع کر دیا۔ بڑا خوش خط لکھا، سید محمد حسین شاہ۔ وہ دو ساتھی کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت پانی تو پہلے بھی گلاس میں تھا۔ آپ نے وہ پانی گروا دیا، تازہ پانی منگوایا، ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے اس کے نام میں محمد آتا ہے، سید محمد حسین۔ میں نے حضور کا نام زندگی بھر جھوٹے پانی سے لکھا۔ ہمارے اکابر میں اللہ نے بہت ادب رکھا تھا، بہت ادب رکھا تھا۔ خواجہ خان سکندی ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ، ان کا ایک مہمان آیا، حضرت کا بے تکلف دوست تھا، بچپن کا دوست، جسے آپ لوگ لنگوٹی یار کہا کرتے ہیں۔ وہ باہر سے آواز دینے لگے، اندر آنے کے لیے، خان صاحب خان صاحب خان صاحب، جو آواز دے رہا کہ حضرت نے اندر پر آ لیا کہ آپ میرے پرانے دوست ہیں بچوں کے ساتھ، میں آپ کو پتا میرا نام محمد خان ہے تو تم خان صاحب لگا رکھی ہیں۔ کہا یہ میرا وضو نہیں تھا، اس لیے محمد کا نام میں نے نہیں لیا۔ اس طرح یہ لوگ ادب کرتے ہیں، اور ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اشعار چلی جاتی۔ اللہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اگلا شعر بہت قابل غور ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام 40 سال ایک روایت میں 80 سال باپ سے جدا رہے، غائب رہے۔ اللہ کی حکمت ہے، پیغمبر پر اتنی بڑی آزمائش، روتے روتے آنکھوں کی بینائی بہت۔ اللہ اکبر۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور ذکر کرنا، اس کیا کہا تھا لفظ میں نے، گٹھڑی، اس گٹھڑی کو کھولتا ہے۔ جب یہ کھل جائے گی اس میں عشق الہی کی، عشق رسول کے گوہر و جواہر نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ دروشیاں پڑھتی رہتی ہیں، ایک دروشی کا چھوٹا سا میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کا بہت فائدہ دیکھا ہے۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات کی ہے، ناغہ کبھی نہ کیا۔ آج شروع کریں اور موت کے دن تک پڑھیں، انشاءاللہ
زندگی بھی لمبی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. دروشی کی برکت سے زندگی بابرکت نصیب ہوگی. جو کام سیدھے نہیں ہوتے انشاءاللہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں. کوئی نیکی ہم کرنا چاہتے ہیں توفیق نہیں ہوتی وہ آسان ہو جائے گی. کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑتا نہیں، اس کی پابندی سے انشاءاللہ اس گناہ کا چھوڑنا سہل و آسان ہو جائے گا. اور بعضوں کو اس عمل کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی. اور حضور نے خود فرمایا من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. ایک روایت میں جو بھی ہے من رآنی فسیرانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اللہ پاک ہمیں درود شریف کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمیشہ پڑھنا پڑے گا نا، 2 سال پابندی کر لیں گے اور دیکھو کہتے ہیں انشاءاللہ. اور 2 سال نہیں پڑھنا، ساری زندگی پڑھنا. اچھا جی بازار کو باہر لوگوں نے 10 تسبیح سے کہتے ہیں بڑی تسبیح بتا دی، بڑا وزن ڈال دیا، پہاڑی گرا دیا، کون 10 تسبیح پڑھے؟ تو بحث کیا کرتے ہو بھی آپ 10 نہ پڑھیں، آپ 1 ہی پڑھیں. ہم 9 چھوڑ دیتے ہیں لیکن پڑھے ضرور. ٹھیک ہے، بس 1 ہی تسبیح پڑھے، 10 نہ پڑھے، بس بن کے اس کے 1000. ایک تسبیح 1000 دانے والی. آپ 10 نہ پڑھیں، 10 سے ڈر لگتا ہے تو 1 ہی پڑھے لیکن اس کے دانے 1000 ہوں. آسان کر دیا نا. اللہ توفیق دے. دوسری بات میں درج کی، اس بٹری کو کھولنے کا دوسری چیز جو ہے وہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اس کے ساتھ جب صحبت اہل ذکر حاصل ہو جاتی ہے تو بس پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. یہ اصلاح کا نسخہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث موجود ہے کتابوں میں، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے بھی لکھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، کہنا چاہیے. ایک دفعہ فرمانے لگے ابو رزین آپ کے صحابی ہیں، ابو رزین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کر. ایک نسخہ بتایا ہے جس کے 2 جز ہیں، ایک اہل اللہ کی اہل ذکر کی صحبت، دوسرے اللہ کے ذکر کی کثرت. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. باتیں میں نے اور کرنی تھی لیکن پتہ نہیں شاہ صاحب کی برکت توجہ سے اور ہو گئی. یہ مدنی خانقاہ ہے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی. اگر یہ اس سے مقابلہ رہا، اللہ کا ذکر بھی کہ شاہ سوار تھے، بہت جامعیت اللہ نے بخشی تھی. ایک بات کہنے کی ہے یا نہیں کہہ دیتا ہوں ویسے، اس لیے کہ میری نہیں بات ہو. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، میاں چندو میں تھے، ہسبوں گوہی کے زمانے کے آدمی ہیں. ان کی عمر غالباً 16 سال تھی جب گوہی کی وفات ہوئی. اور شاہ عبدالرحیم رائے پور سے بیعت ہے، اور ان کو خلافت حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے تھی. حضرت مولانا محمد ابراہیم میاں چندو والے بڑے اللہ والے تھے اور بڑے عاشق مزاج تھے. کوئی سریلی آواز سن لیتے کہیں مست ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے. تقریباً 4 سال وفات کے بعد خواب آیا بعض لوگوں کو کہ میری قبر کے پاس پانی آ رہا ہے، اس کی اصلاح کرو. وہ دیکھا واقعی پانی قریب تھا. 4 سال بعد قبر کھولی، حضرت کا جسم بھی تازہ تھا، کفن بھی محفوظ تھا. 4 سال. ایک بزرگ بیٹھے کہتے بالکل اسی طرح ہوئے. ہم نے سنا ہے، ان حضرات نے دیکھا، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمایا. ان کی بات میں نے کیا کرنی تھی، بولا ہاں ان کی بات
حضرت مدنی کے بارے میں مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مدنی میں ایسی صفات ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو جو دعویٰ کرے گا کذاب ہے، دجال ہے۔ حضور نے خود فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 آدمی ایسے آئیں گے جو پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، دجل ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، 1000 بار اس جھوٹ پر لعنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے حضور کے فرمان کے مطابق، لیکن حضور کو امتی بن کے نازل ہوں گے، حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ کسی میرے تار توڑتی نعرہ لگا۔ ابراہیم صاحب حضرت مدنی کے بارے میں حضرت مدنی کے بارے میں مولانا ابراہیم فرماتے تھے کہ اللہ نے ان کو ایسی صفات بخشی ہیں، اگر نبوت جاری ہوتی ہے، نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر نبوت جاری ہوتی تو اس دور میں نبوت حضرت مدنی کو ملتی ہے۔ کتنی بڑی شخصیت تھی، اللہ باتیں ان کی بہت ہیں، اس پر اتفاق کرتے ہیں، وہ وقت ہوتا تو بیان کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات ان کی اور عرض کروں، بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے اللہ کے دین کے مجاہد، انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے، بہت بڑے اللہ کے ذاکر۔ مولانا مشتاق کی بیٹی بھی کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، مواجہ شریف میں حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، آپ کے اسلام کا جواب روضہ اطہر سے باہر آیا، میں نے خود سنا۔ بڑی شخصیت، لیکن عاجزی کا حال جو ہمارے لیے سبق ہے، عاجزی کا حال یہ تھا اپنے مریدوں کی جوتیاں سیدھی کر دیتے تھے، بیت الخلاؤں کو صاف کر دیتے تھے، لوگوں کے تہجد میں اٹھنے سے پہلے وہاں سینکڑوں مہمان ہوتے تھے، اور بیت الخلاء بھی ایسے نہیں تھے جیسے آفر سسٹم ہے، گندگی پڑی جاتی تھی، پھر ایک دفعہ عیسائی آ کے اٹھاتا تھا۔ ابھی یہ دور ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، وہ دور تھا تہجد میں لوگوں کے اٹھنے سے پہلے سارے بیت الخلاء صاف، پانی نہیں بہا دیا، نہ پانی کی طرح تیز ہوتا تھا اس وقت، اٹھا کے باہر پھینک کے آتا، شخصیت اتنی بڑی اور کام یہ کرتے تھے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اجازت کریں۔ پاکستان بننے کے بعد ایک اجلاس ہوا ہمارے دوسرے بھائیوں کا، اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ اس طرح دیوبندیوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا اور بہت عروج ہوا، اس کو فیض دنیا پھیلا، بہت اونچے گئے، ایسا بڑا دارالعلوم ہم پاکستان میں بنائیں گے، یہ ایجنڈا تھا اجلاس کا۔ بڑے بڑے علماء شامل ہوئے، ان میں ایک بزرگ خواجہ نظام الدین توسیع بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ سلیمان توسیع خان کا ہے، توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان، وہاں کے سجادہ نشین تھے حضرت خواجہ نظام الدین توسیع رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے اپنے رائے پیش کی، وہ خاموش بیٹھے تھے، بڑے وہی تھے مجلس کے، کسی نے کہا تھا آپ بھی کچھ بول لیں، فرمایا میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ تم جو رائے دے رہے ہو پہ ایسے کمرے، ایسی چیزیں، بلڈنگ بنا لو گے، کمرے بنا لو گے، حسین احمد کہاں سے لاؤ گے؟ سید حسین احمد مدنی زندہ باد، زندہ باد۔ پھر انہوں نے اسی مجلس میں ایک واقعہ سنایا کہ میں ریل کا سفر کر رہا تھا، اور ریل سمجھتے ہو نا، ہوا بھی چلتی نا، اور ٹرین سمجھتے ریل پانی میں چلتی ہے، بتاؤ نا، سڑک پر بھی نہیں چلتی، پٹری لائن میں چلتی ہے، ریل کا سفر کر رہے ہیں،
تقاضا ہوا، بیت الخلا گئے، بیت الخلا گندگی سے اٹا پڑا تھا، بہت خراب تھا، ویسے ہی چھوڑ کے آ گئے، استعمال نہیں کیا۔ ادھر بابا جی بیٹھے ایک طرف، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بزرگ گئے ہیں بیت الخلا کو استعمال کیے بغیر واپس آ گئے ہیں، وہ اٹھے اور جا کر بیت الخلا کی صفائی کی، پھر آ کر بالکل صاف ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ توسیع صاحب تشریف لگے، بیت الخلا کو استعمال کیا، بالکل صفائی ہو چکی تھی۔ کہتے مجھے خیال آیا واپس آ کر کہ یہ جس شخص نے بیت الخلا صاف کیا ہے، سامنے سیٹ پر بیٹھا ہے، یہ کوئی مولوی حسین اب دیوبند والا نہ ہو، ان کے حالات سے کچھ واقفیت تھی۔ پھر ان سے پوچھ لیا حضرت آپ تعلق دیوبند کے بولو حسین میں؟ فرمایا فقیر کو حسین اب کہتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے مریدوں کے بیت الخلا صاف کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ ہوں گے جتنا اپنے آپ کو مٹائیں گے، اللہ کا قرب اتنا ہی زیادہ حاصل ہوگا، زیادہ اصلاح ہوگی، زیادہ محبت نصیب ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے، مٹایا جائے، مخلوق کو بہتر سمجھا جائے۔ بس ایک شعر یاد آ گیا، وہ آ کر پڑھتے ہیں۔ یہ جو اصلاح کے راستے اس میں یہ مٹنا ضروری ہے، مٹنے کے بعد پھر محبت و عشق الہی کا درجہ آتا ہے۔ مٹنے کو فنا بھی کہتے ہیں، فنا ہو جانا، اور نہ مٹنے کو انانیت کہتے ہیں۔ انا عربی میں کہتے ہیں میں کو، سن رہے ہیں؟ میں کچھ ہوں، نہ مٹنا، بڑا سمجھنا۔ اس پر شعر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، انانیت جب تک فنا کا خدا پر فنا نہیں حاصل ہو جاتی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے۔ دل کی جبیں کہتے ہیں پیشانی، پیشانی سے انسان سجدہ کرتا ہے، زمین پر رکھتا ہے۔ تو جب تک یہ فنائیت حاصل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ چیزیں نعمت نصیب رہتی، اپنے آپ کو سب سے گناہ گار سمجھا جائے۔ اور اس فنا کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ ہے، طاقت ہے، رکاوٹ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسے موقع پر یہ گناہ کو چھوڑ دے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات کہتے ہیں ہزاروں تہجد سے بہتر ہے۔ یہ فنا کا بھی ایک فرض ہے، جس طرح اپنے آپ چھوٹا سمجھنا ہے، اپنی مرضیات کو، خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی ایسا ہے۔ حضرت نے اس کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی اور کہیں نہیں پڑھی سوائے ان کی کلام، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان پیش کرتے ہیں، بہت بڑا درجہ حدیث میں آتا ہے، جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور جنت کو پہلے دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک جان پیش کرتے ہیں، اور جس نے اپنی خواہشات کو شہید کر دیا، قربان کر دیا، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اور یہ حقیقت ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ذکر اللہ کثرت سے نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کے شہر میں شکر ادا کرو، اللہ نے خانقاہ قائم فرمائی، حضرت مولانا سید محمد امین شاہ صاحب کروڑ رحمت اللہ پر نازل فرمائے، ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں اس میں آ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے۔